اللہ رب العزت نے اس آیت میں سفر کے تعلق سے فرمایا کہ جب تم سفر میں ہو اور تمہیں قرض کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو لکھ لیا کرو، لیکن سفر میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی لکھنے والا نہ ملے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنی کوئی چیز اس کے پاس رہن رکھ دو، گروی رکھ دو امانت کے طور پر۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر سفر میں قرض کو لکھنے کا حکم دیا ہے، اور اگر لکھنے والا کوئی نہ ملے تو اللہ رب العالمین نے سامان کو رہن رکھنے کا حکم دیا ہے۔ پرانے دور میں ایسا ہوتا تھا، اور خاص طور سے عربوں میں، کہ وہ لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو کاتب لکھنے والا بہت مشکل سے ملتا تھا، اور بالخصوص جب وہ سفر میں ہوتے تھے تو وہاں انہیں کوئی قرض لکھنے والا مل جائے مشکل پیش آ جاتی تھی انہیں، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور اس سے جو پہلے کی آیت ہے اللہ رب العالمین نے اس میں، وہ آیت دین کہلاتی ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے قرض کے احکام بیان کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آغاز کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ جب تم کسی کو قرض دو ایک مدت تک کے لیے تو اس کو لکھ لیا کرو، کیونکہ لکھ لینا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ انسان سے دماغ سے نکل جائے کوئی بات، یا وہ نہ ادا کر سکے تو بعد میں وہ گنہگار ہو۔ لکھنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اگر وہ اپنی زندگی میں قرض نہیں ادا کر پایا ہے تو اس کے جو گھر والے ہیں، اس کے جو ورثہ ہیں، وہ اپنے باپ کا لکھا ہوا دیکھ کر، اپنے باپ کی ڈائری دیکھ کر اور اپنے باپ کی تحریر دیکھ کر وہ قرض آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے قرض کو لکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو آگے آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اگر کاتب نہ ملے، لکھنے والا نہ ملے، تو تم ایسا ایسا کر لیا کرو۔ تو اس آیت میں سفر کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے خطبے کا، وہ یہ کہ سفر کی کیا نصیحتیں ہیں، سفر کی کیا تعلیمات ہیں، اور سفر کے کیا آداب ہیں۔ کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں، جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں دنیا کا، تو لکھنے والوں نے لکھا ہے اور کہنے والوں نے کہا ہے کہ نصف دنیا سفر میں رہتی ہے، آدھی دنیا سفر میں رہتی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی وے پر مسلسل 24 گھنٹے گاڑیاں چل رہی ہیں، لوگ چل رہے ہیں، رات و دن سفر ہو رہا ہے، تو حقیقت بھی یہی معلوم ہوتی ہے کہ آدھی دنیا سفر کر رہی ہے۔ تو اس لیے سفر کے تعلق سے شریعت کے کیا احکام ہیں، اور سفر ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، سفر کی کیا نصیحتیں ہیں، سفر کے کیا آداب ہیں، اور سفر کی دعائیں کیا ہیں، اور جو جا رہا ہے گھر والوں کا اس کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، یہ سب باتیں جاننا ہمیں شریعت کی روشنی میں ضروری ہے۔ تو آپ دیکھیے، سفر یہ انسان کے اندر تجربات پیدا کرتا ہے۔ ایک انسان ہمیشہ گھر میں رہے، کہیں نہ جائے، اور ہمیشہ گھر میں رہے، اپنے علاقے میں رہے، اور ایک انسان سفر کرتا رہے، تو جو سفر کر رہا ہے اس کے یہاں اس شخص سے کہیں زیادہ تجربات ہوں گے جو سفر نہیں کرتا ہے۔ تو سفر جو ہے یہ ہمیں بہت سے تجربے عطا کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی ایک مقامات کے پر یہ بات کہی ہے کہ جو یہ لوگ غافل ہیں، جو دین کو نہیں سمجھ رہے ہیں، دین سے بھاگ رہے ہیں، اور انہیں رسولوں کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، قرآن کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، ایسے لوگوں کو فوراً سفر میں نکل جانا چاہیے، اور سفر میں جا کر دیکھنا چاہیے ان مقامات کو کہ جن مقامات پر قومیں رہتی تھیں اور وہاں پر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا۔ اور اسی طرح سے سفر میں نکل کے اللہ رب العالمین کی نشانیوں کا اور اللہ رب العالمین کی قدرت کا ان کو مشاہدہ کرنا چاہیے، تاکہ یہ چیز ایمان لانے میں مددگار ثابت۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم۔ اللہ نے غافلوں کے بارے میں کہا کہ کیا یہ لوگ زمین کا سفر نہیں کرتے ہیں، زمین پر گھومتے نہیں ہیں، یہ دیکھیں کہ ہم سے پہلے کے جو ظالم تھے اور ہم سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کا کیا انجام ہوا، اللہ رب العالمین نے ان کا کیا حشر کیا۔ لہذا اگر یہ لوگ سفر کریں تو ان کو یہ عبرت اور یہ نصیحت ضرور معلوم ہوگی، اور اللہ رب العالمین پر ایمان لانے پر یہ چیز مددگار ثابت ہوگی۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے، سفر یہ انسان کے کھلنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ سفر میں انسان ظاہر ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے، اس کے اخلاق، اس کے کردار اور اس کے چال چلن، اس کا رہن سہن عام طور سے سفر میں واضح ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، سفر کا جو معنی ہے عربی زبان میں ظاہر کے ہوتے ہیں۔ سفر کا مطلب ظاہر کرنا، ظاہر ہونا۔ اسی لیے آپ دیکھیے، اہل لغت کہتے ہیں اور اہل علم کہتے ہیں کہ وما سمی السفر سفرا الا لانه يسفر عن اخلاق الرجل۔ سفر کا نام سفر محض اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ انسان کے اخلاق کو واضح کر دیتا ہے، انسان کے اخلاق کو ظاہر کر دیتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کیسا ہے۔ اب کسی کے اخلاق کو آپ کو پرکھنا ہے، کسی کے اخلاق جاننے ہیں اور کسی کے چال چلن جاننے ہیں، تو آپ اس کے ساتھ طویل سفر کر لیں، پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا آپ کا ہمدرد ہے اور اس کے اخلاق کیسے ہیں اور اس کے چال چلن کیسے ہیں۔
اسی لیے آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص کی خوب تعریف کی کہ فلاں بڑا اچھا ہے، بہت امانت دار ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی لین دین کیا ہے، کوئی معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے کوئی معاملہ ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا تم نے ان کے ساتھ سفر کیا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، میں نے سفر بھی نہیں کیا۔ پھر آپ نے کہا کہ کیا تم اس کے پڑوسی ہو جس کی تم تعریف کر رہے ہو؟ تو کہا کہ نہیں، میں اس کا پڑوسی بھی نہیں ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تب تم اس کی تعریف کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ انسان پہچانا جاتا ہے یا تو پڑوس سے کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے، انسان پہچانا جاتا ہے تب جب وہ سفر میں ہو۔ اگر آپ نے اس کے ساتھ لمبا سفر کیا ہے تو آپ کافی حد تک اس کو پہچان سکتے ہیں، اور اسی طرح سے انسان اس وقت ٹھیک سے پہچانا جاتا ہے جب آپ نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہو، کوئی لین دین کا معاملہ کیا ہو، کوئی رشتہ داری کا معاملہ کیا ہو، یا دوسرا کوئی معاملہ کیا ہو، تب انسان نکھر کر سامنے آتا ہے کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں اور اس کی عادتیں کیسی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتنی اچھی بات کہی کہ کسی کو ناپنے اور پرکھنے کا پیمانہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے، یا اس کے ساتھ سفر کیا جائے، یا وہ آپ کا پڑوسی ہو۔ آپ دیکھیں سفر کے اندر انسان کے اخلاق نمایاں ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر خاص طور سے مسافر کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور مسافر کو کہا ہے کہ وہ بھی جن کے ساتھ سفر کر رہا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھے اخلاق کا اظہار کرے ان کے سامنے۔ وہ سفر کرنے والا کوئی بھی ہو، آپ کا ساتھی جو آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہے یا آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی فرقے، کسی بھی جماعت کا ہو، کسی بھی ذات اور کسی بھی دھرم کا ہو، اس سے قطع نظر ہمیں اس کے حقوق کی ادائیگی کرنی ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے خاص حکم دیا ہے اس بات کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، کہ جو تمہارا پڑوسی رشتہ دار ہے اس کے ساتھ احسان کرو، اس کے حقوق کی ادائیگی کرو، اور فرمایا کہ والجار الجنب، اور تمہارا جو عام پڑوسی ہے جو تمہارے ساتھ رہتا ہے، تمہارے بغل میں رہتا ہے، اس کا خیال کرو، اور فرمایا کہ والصاحب بالجنب، اور آپ کے جو پہلو کا ساتھی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلو کے ساتھی سے مراد یہاں پر آپ کے ساتھ سفر کرنے والا انسان ہے، جو آپ کے بغل میں بیٹھا ہوا ہے گاڑی میں، وہ آپ کے پہلو کا ساتھی ہے، لہذا اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے۔ آپ کے اخلاق سے یہ پتہ نہ چلے کہ وہ یہ سمجھ جائے کہ یہ بڑا تیز انسان ہے، یا یہ اچھے اخلاق کا حامل نہیں ہے، یا اس کی عادتیں بری ہیں۔ ایسا کوئی آپ کی حرکت سے اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے خاص طور سے حکم دیا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں جو آپ کے پہلو کا ساتھی ہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اچھا سلوک کیا جائے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ شائستہ انسان ہے اور یہ کسی اچھے مذہب کو ماننے والا انسان ہے اور اچھی تعلیمات پر عمل کرنے والا انسان ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ سفر کی ایک تعلیم یہ ہے، آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے یا سفر پر چلا جاتا ہے تو ان کو ان دنوں کے عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے جب وہ اپنے مقام پر تھا اور صحیح تھا۔ اپنے مقام پر تھا تو اللہ کی خوب عبادت کرتا تھا، اور جب مریض نہیں تھا تو اللہ کی خوب عبادت کر لیتا تھا، ذکر و اذکار کر لیتا تھا، مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتا تھا۔ لیکن اب بیمار ہو گیا ہے، اب جو ہے اتنی پابندی نہیں کر پا رہا ہے نوافل کی، ذکر و اذکار کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بیمار ہے، مریض ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو مقیم کا ثواب عطا فرماتا ہے کہ جب وہ حالت صحت میں اللہ کی عبادت جتنی کر رہا تھا اتنا ثواب اللہ رب العالمین بیماری کے عالم میں ثواب عطا فرماتا ہے، جبکہ وہ عمل نہیں کر پا رہا ہے صحیح کی طرح، حالت صحت کی طرح۔ اسی طرح اگر کوئی سفر میں چلا گیا ہے تب بھی اللہ رب العالمین اسے پورا حالت قیام کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سفر میں جانے کے بعد ذکر و اذکار بہت زیادہ نہیں کر پا رہا ہے، نوافل کی ادائیگی نہیں کر پا رہا ہے، اور دیگر حقوق ادا نہیں کر پا رہا ہے، اور بہت سی عبادتیں نہیں کر پا رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایسے مسافر کو سفر مقیم کا ثواب عطا فرماتا ہے اور حالت صحت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں مسافر کی ایک خاص فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ثلاث دعوات لا ترد، 3 دعائیں ایسی ہیں
جن کو اللہ رب العالمین کبھی رد نہیں کرتا ہے، ان کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے نمبر پر دعوت الوالد، والد کی دعا بیٹے کے حق میں۔ اگر والد اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین والد کی دعا بیٹے کے حق میں ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس لیے والد کو، والدین کو اپنے بچوں کو دعائیں دینا چاہیے اور اچھی دعائیں دینا چاہیے، اور ان کے روشن مستقبل کے لیے ان کو دعائیں دیتے رہنا چاہیے، اور تعلیم میں اور معاش میں وہ ترقی کریں اس بات کی دعائیں ان کو دیتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے نمبر 2 پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا اللہ رب العالمین ضرور سنتا ہے۔ مظلوم جس پر ظلم ہوا ہے، جس پر ظلم کیا گیا ہے، اگر یہ شخص ظالم کے حق میں اللہ سے دعا مانگ لے اور اس کو بد دعا دے دے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ اے معاذ اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، کہ اے معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ اللہ کے درمیان اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ دعا کرتا ہے یا بد دعا کرتا ہے تو سیدھے اللہ رب العالمین کے یہاں وہ دعا جاتی ہے اور اس کو شرف ملتا ہے قبولیت کا۔ اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچنا، تو مظلوم کی دعا اللہ رب العالمین ضرور قبول کرتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے تیسرے نمبر پر ذکر کیا دعوت المسافر، مسافر کی دعا اللہ رب العالمین ضرور سنتا ہے۔ اس لیے جب سفر کریں تو ذکر و اذکار کرتے رہیں، وہاں پر دعائیں مانگتے رہیں، اپنے حق میں دعائیں مانگیں، والدین کے حق میں دعائیں مانگیں، جو مر چکے ہیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگیں، اور اسی طرح سے جو بیمار ہیں، مریض ہیں، ان کے لیے دعائیں کریں، دوست و احباب کے لیے دعائیں کریں، اور دنیا اور آخرت میں آپ کو بھلائی ملے اس کی دعائیں کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر کی دعا کو اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا ہے۔ اس لیے سفر میں خاموش بیٹھنے سے یا یہ کہ فضول گوئی سے، بیہودہ باتیں بکنے سے بہتر ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہیں، اس سے ایک اچھا تاثر جائے گا۔ آج آپ دیکھ لیجیے سفر کرتے ہیں لوگ، گالیاں دیا کرتے ہیں، ادھر ادھر کے تبصرے کیا کرتے ہیں، اور نہ جانے کس کی غیبت کیا کرتے ہیں۔ لہذا ان تمام چیزوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے، تو اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سفر کے آداب کیا ہیں، سفر کے آداب کیا ہیں، سفر میں کن کن چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ پرانے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں، جب مشرکین سفر کرتے تھے اور جب طویل اور لمبا سفر ہوتا یا کسی خاص مقصد سے سفر کرتے تو ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ پرندے اڑاتے تھے۔ اب اگر پرندہ ان کا دائیں طرف اڑ کر چلا گیا تو سفر کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اب ہمارا سفر اچھا ہوگا، صحیح ہوگا، کامیاب ہوگا، تو وہ سفر کرتے تھے، ورنہ سفر نہیں کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے یا تو وہ تیر ڈالتے تھے، اگر وہ تیر نکل آتا جس میں لکھا ہوتا کہ افعل، سفر کرو، یہ کام کرو، تو سفر کرتے تھے، ورنہ سفر نہیں کرتے تھے۔ اور ہماری شریعت نے اس طریقے کو حرام قرار دیا ہے۔ پرندے سے قسمت معلوم کرنا، اس کو طیرہ کہا جاتا ہے عربی میں، تو اس کو ہماری شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے اور زمانے جاہلیت کا عمل قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح سے پانسے کے جو تیر ہوتے ہیں، ازلام، شریعت نے ان کو کہا ہے، ان کو بھی شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ بلکہ ہماری شریعت نے جو حکم دیا ہے وہ استخارے کا حکم دیا ہے کہ اگر آپ لمبا سفر کر رہے ہیں، کسی خاص مقصد سے سفر کر رہے ہیں، لہذا کوئی بھی سفر ہی نہیں، کوئی بھی کام آپ بڑے سے بڑا کرنے جا رہے ہیں، شادی وغیرہ کرنے جا رہے ہیں، یا رشتہ آپ نے کوئی کیا ہے، تو آپ استخارہ کریں، استخارہ کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں استخارے کی، اور اس کے بعد اللہم انی استخیرک بعلمک، یہ دعا ہے، لمبی سی دعا ہے، یہ دعا پڑھیں، اللہ سے استخارہ کریں۔ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے خیر طلب کرنا، بھلائی طلب کرنا، کہ ہم نے یہ کام کرنے کا ارادہ کیا ہے، اے اللہ اب میں تجھ سے بھلائی طلب کرتا ہوں، اے اللہ تو ہمیں اس میں کامیابی عطا فرما۔ لمبی دعا ہے، بڑے جامع کلمات ہیں دعا استخارہ کے، لہذا اللہ سے استخارہ کیا جائے سفر سے پہلے، خاص طور سے جب کوئی مقصد سے سفر کیا جائے اور جب لمبا سفر ہو۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے جب سفر کیا جائے تو گھر والوں کو چاہیے کہ سفر کرنے والے کو دعا دیں، دعا دیں۔ وہ دعا بھی آپ دیکھ لیجیے بہت ہی جامع دعا ہے اور بہت ہی اہم دعا ہے۔ جب کوئی سفر کرے تو گھر والوں کو کہنا چاہیے استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، استودع اللہ دینک، میں تیرے دین کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، تیرے دین کو اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں کہ سفر میں تو جا رہا ہے، اللہ رب العالمین تیرے دین کی حفاظت کرے، تیرے دین کا تحفظ فرمائے، و امانتک، اور تیری امانت کو اللہ کے حوالے دیتا ہوں۔ امانت سے مراد اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ اہل و عیال مراد ہے، جن کو تو چھوڑ کر جا رہا ہے، گھر میں جو لوگ ہیں ان کو میں
اللہ کے حوالے کرتا ہوں، ان کو ہم لوگ اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ وخواتیم عملک، اور تیرے عمل کے خاتمے کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ تم سفر میں جا رہے ہو، سفر میں تمام خطرات ہوتے ہیں، پل بھر کا بھروسہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ انسان کی جانیں چلی جائیں، انسان چلا جائے دنیا سے، ایسا بھی ہو سکتا ہے لوٹ کر واپس نہ آئے۔ تو میں تیرے عمل کے خاتمے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں کہ تیرا جو خاتمہ ہو یا خاتمہ بالخیر ہو، کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ انسان لوٹے گا یا نہیں۔ اسی لیے دیکھیں شاعر نے کہا ہے کہ میں لوٹنے کے ارادے سے جا رہا ہوں، مگر سفر سفر ہے میرا، انتظار مت کرنا۔ سفر سفر ہوتا ہے، انسان پتہ نہیں واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا، اس لیے جو ہے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ مسافر کو بھی جو جا رہا ہے اس کو بھی دعا دینی چاہیے اپنے گھر والوں کو، اور جو لوگ اس کو رخصت کر رہے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے کہ اعدئکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، کہ میں تم کو اس اللہ کے حوالے کرتا ہوں کہ جس کے حوالے اگر امانتیں کر دی جائیں تو وہ ضائع نہیں ہوتی۔ ہم تم کو اس اللہ کے حوالے کرتے ہیں، لہذا یہ دعا دینی چاہیے مسافر کو، گھر والوں کو۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے جو انسان سفر کر رہا ہے، جب وہ سفر کرے گا اور سواری پر بیٹھے گا تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی دعا کرے، دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ پڑھے گا۔ اس کے بعد کہے گا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ دعا پڑھے گا، یہ قرآن کی ہے، یہ دعا ہمارے اکثر بھائیوں کو یاد ہوتی ہے، پڑھ لیتے ہیں، لیکن ایک جو جامع دعا اور بہت ہی اہم دعا اور ذرا لمبی دعا ہے، جو موجودہ حالات کے اعتبار سے بہت ہی اہم دعا ہے، لہذا وہ دعا ہم کو یاد کرنی چاہیے، اور وہ دعا بھی سفر میں پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کو دعا سکھلائی ہے کہ جب ہم سفر کریں تو دعا پڑھیں، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضی، کہ اے اللہ ہم اس سفر میں تیرے تقوی کا سوال کرتے ہیں، تیری نیکی کا سوال کرتے ہیں، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اور اے اللہ ایسے عمل کی توفیق مانگتے ہیں کہ جس سے تو خوش ہو جائے۔ اللہم حوّن علینا سفرنا ھذا، اے اللہ ہمارے اوپر ہمارا یہ سفر آسان کر دے، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اور یہ سفر اے اللہ اس کی دوری تو لپیٹ دے، اس کی دوری تو سمیٹ دے، اس کی دوری تو کم کر دے۔ اب دیکھیں آگے، اب انسان جب سفر کرتا ہے تو اسے دو چیزیں فکر میں ڈالتی ہیں، ایک یہ کہ ہمارا سفر کامیاب ہوگا یا نہیں، یا یہ کہ ہماری سفر میں حفاظت ہوگی یا نہیں، یہ پہلی فکر ہوتی ہے۔ دوسری فکر ہوتی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ ہمارے گھر والوں کی حفاظت کون کرے گا، ہمارے ماں باپ کی حفاظت کون کرے گا، ہمارے بال بچوں کی حفاظت کون کرے گا، ان کا کون جانشین ہوگا۔ تو دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ مسافر کو کہنا چاہیے اللہم انت الصاحب فی السفر، اے اللہ تو میرا ساتھی ہے سفر میں، والخلیفۃ فی الاہل، اور میرے گھر والوں کا جانشین تو ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر، اے اللہ میں سفر کی تھکان سے اور سفر کی تکلیف سے تیری پناہ مانگتا ہوں، وکآبۃ المنظر، اور برے منظر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا اس میں آپ دیکھ لیجئے حالات ایسے نہیں تھے، برے منظر کے حالات بہت کم تھے، کیونکہ اس دور میں گدھے سے سفر ہوتا تھا، خچر سے سفر ہوتا تھا، اونٹ سے سفر ہوتا تھا، گھوڑے سے سفر ہوتا تھا، یہ سواریاں تھیں اس دور میں استعمال ہونے والی۔ تو اتنے زبردست مناظر نہیں دیکھنے کو ملتے تھے جتنے زبردست اور خطرناک مناظر آج ہم دیکھتے ہیں۔ اس دور میں ایکسیڈنٹ ہوتا تھا تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا تھا کہ اونٹ اپنے اوپر سے گرا دیتا تھا اور پیر رکھ دیتا تھا، اس طرح کے حادثات ملتے ہیں۔ لیکن آج جو ہم منظر دیکھتے ہیں سفر میں کہ انسان کے پرخشے اڑ جاتے ہیں، دماغ کے انسان کے پرزے ہل جاتے ہیں اور پورا بدن اس کا چتھڑا ہو جاتا ہے۔ تو جو آج ہم مناظر دیکھ رہے ہیں کہ اچھا بھلا لمبا تڑنگا نوجوان انسان سفر میں جاتا ہے اور ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتا ہے، پتہ چلا کہ اس کا سر ہی الگ ہو گیا یا اس کا پورا جسم ہی ختم ہو گیا، بوٹیاں ہی ملی دفنانے کے لیے۔ تو وکآبۃ المنظر کی جو صحیح تصویر ہے وہ آج ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، لہذا یہ دعا پڑھیں وکآبۃ المنظر کہ اے اللہ میں سفر میں کسی برے منظر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، کوئی برا منظر میں نہ دیکھوں سفر میں، اے اللہ اس بات سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وسوء المنقلب فی المال والاہل والولد، جب میں لوٹ کر آؤں تو اپنے گھر بار میں کوئی برا منظر دیکھوں، کوئی برا نظارہ دیکھوں، اپنے بچوں میں دیکھوں، اپنے گھر والوں میں دیکھوں، اے اللہ اس بات سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کتنی جامع دعا ہے، کتنی ہی اہم دعا ہے، لہذا وقت نکال کر آپ حضرات اس دعا کو یاد کریں۔
جب تک یاد نہیں ہے تو بڑے سفر میں نکلنے سے پہلے آپ اس کو دیکھ کر پڑھیں اور اس کے بعد زبانی یاد کر لیں اور پھر اس کو پڑھیں، کیونکہ موجودہ دور میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس دعا کا اہتمام کیا جائے۔ یہ بہت ہی جامع دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے سفر میں جب اونچائی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھتے تھے، اونچی جگہ کوئی آتی تھی تو اللہ اکبر کہتے تھے، اور جب ڈھال آتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کہتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب کوئی کسی نئی جگہ آپ اتریں، کسی نئی جگہ گئے ہیں، بس اسٹاپ پر اترے یا کہیں اور گئے ہیں، کسی شہر میں گئے ہیں آپ، تو فوراً آپ پڑھیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کیونکہ شہر کے حالات سے آپ واقف نہیں ہیں، کیا پیش آ جائے، تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں اور ان تمام چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگیں جو چیزیں آپ کو نقصان پہنچا سکیں۔ تو اللہ کے نبی نے دعا سکھلائی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا پڑھی جائے۔ اور اسی طرح سے 2 3 4 لوگ اگر سفر کر رہے ہیں تو کسی کی ذمہ داری میں سفر کرنا چاہیے، کسی کو اپنا ذمہ دار بنا لینا چاہیے، اس بات کی بھی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ضرورت پوری ہو جائے تو فوراً سفر سے واپس آ جانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ السفر قطعۃ من العذاب، سفر یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، یمنع الرجل نومہ وطعامہ وشرابہ، کیونکہ انسان کو سونے سے روک دیتا ہے، انسان کو کھانے پینے سے روک دیتا ہے، صحیح وقت پر انسان کھا نہیں پاتا ہے، صحیح وقت پر انسان سو نہیں پاتا ہے، لہذا اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ سفر پورا ہوتے ہی انسان کو واپس آ جانا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی نے ایک ادب سکھلایا کہ لمبے سفر سے خاص طور سے جب آپ آئیں تو اپنے گھر والوں کو اطلاع دے دیں۔ یہ ذرائع پہلے نہیں تھے، آپ دیکھیں پہلے اطلاع دینے کا کوئی اہم ذریعہ نہیں تھا، اسی لیے اللہ کے نبی کا عمل یہ تھا کہ آپ جب لمبے سفر سے آتے تھے تو پہلے جو ہے آپ گھر نہیں جاتے تھے بلکہ مسجد جاتے تھے۔ مسجد جب آپ جاتے تھے تو خبر ہو جاتی تھی کہ اللہ کے نبی آ گئے ہیں، گھر میں پتہ چل جاتا تھا، تو گھر میں جو ہے اور جو آپ کی اہلیہ تھیں، ازواج مطہرات، وہ سج سنور لیتی تھیں اور اسی طرح سے گھر کے حالات کو درست کر لیتی تھیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے سفر کے اندر شریعت نے بہت سی سہولتیں دے رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر 2 نمازوں کو آپ جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں، ظہر کو عصر کے ساتھ یا عصر کو ظہر کے ساتھ جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے مغرب کو عشاء کے ساتھ یا عشاء کو مغرب کے ساتھ، جیسی سہولت جمع کر کے پڑھی جا سکتی ہیں یہ نمازیں۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے سفر میں رخصت ہے روزے کی، روزہ اگر آپ رکھ سکتے ہیں رکھیں، ورنہ اللہ رب العالمین کہتا ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ دوسرے دنوں میں ان کی قضا کر لی جائے، یہ بھی اللہ کی طرف سے رخصت ہے۔ اور اسی طرح سے سفر میں قصر ہے، اگر اتنا لمبا آپ سفر کر رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو مسافر سمجھ رہے ہیں، آپ اتنا لمبا چلے گئے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم مسافر ہو گئے ہیں، لوگوں نے اس کی حد بھی ذکر کی ہے لیکن حدیث سے کوئی حد معلوم نہیں ہوتی کہ کتنی حد ہے، کسی نے 80 کلومیٹر کہا، کسی نے اس سے کم یا زیادہ کی بات کہی ہے۔ بہرحال آپ اپنے آپ کو جب مسافر سمجھنے لگیں کہ ہم کافی لمبے آ گئے ہیں، دور تک آ گئے ہیں، لہذا آپ 4 رکعت والی جو نماز ہے اس کو 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے سفر کے اندر ایک اہم رخصت یہ ہے کہ اگر آپ نے موزے پہن رکھے ہیں، اور خاص طور سے اس دور میں چمڑے کے موزے استعمال ہوتے تھے، اور آج ہم نے جو بھی موٹے موزے پہن رکھے ہیں، تو سفر میں اللہ کے نبی نے رخصت دی ہے کہ 3 دنوں تک ان پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے وضو کر کے پاکی کی حالت میں موزہ پہنا ہے تو اگر آپ گھر میں ہیں، سفر میں نہیں ہیں، تو 1 دن اور 1 رات آپ اس پر مسح کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر سفر میں ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے کہ 3 دن تک اور 3 راتوں تک اس پر جو ہے مسح کیا جا سکتا ہے۔ یہ شریعت کی طرف سے سفر کی رخصتیں ہیں، لہذا اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ بعض لوگوں کو رخصت استعمال کرنے میں بڑا تعمل ہوتا ہے کہ ہم کیسے 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھیں اور ہم کیسے موزوں پر مسح کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے اچھا ہے کہ اس کو جو ہے پیر دھو لو، یہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں بعض لوگ تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کیسا طریقہ ہے کہ بھائی پیر دھویا نہ جائے، اس پر مسح کر لیا جائے۔ آپ جان لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ اس کے فرائض پر عمل کیا جائے، اسی طرح اللہ رب العالمین اس بات کو بھی پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصتوں کو اختیار کیا جائے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے دی ہوئی رخصتوں کو اختیار کریں، لہذا سفر میں جو بھی سہولتیں اللہ نے دی ہیں ان سہولتوں کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔